الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے جس موضوع کا اعلان کیا گیا ہے اس کا عنوان اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذرائع ہیں۔ اور جب یہ موضوع ہم سنتے ہیں تو اس سے جو عمومی مفہوم ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب دراصل ایک ایسا عمل ہے، یا یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں دیگر تمام معاملات اور مسائل اور مشاغل سے اپنے آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ کر لینا چاہیے، اور اپنے رب کے ساتھ بھی کچھ قرب کے، کچھ اس کے ساتھ تعلق کے کچھ معاملات کچھ ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہر وقت ہم دوسرے کاموں کے اندر لگے رہیں، یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی کرنا چاہیے اور وہ بھی کرنا چاہیے، اور وہ سب بھی اپنی اپنی جگہ سب دینداری ہے اور دین کے ہی کام ہے، ٹھیک ہے جماعت نے یہ بات بھی ہم کو بتائی ہے۔ لیکن دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ اللہ رسول کی، اس کے قرب کی، کچھ اس سے تعلق کی، اس کی بھی تو بات کرنی چاہیے، یا اس کو ہم بالکل ہی چھوڑ دیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو عام طور پر ہم سوچتے بھی ہیں یا ہمیں سننے کو ملتی ہے یا ہمارے ذہن میں از خود پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم ان تمام معاملات کو اسی طرح سے اختیار کرتے ہیں۔ تو جس چیز کو جب ہم اختیار کرنے چلتے ہیں تو ہمارے سامنے قرب الہی کے جو صورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم اسی ذہن کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ قرب الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں اپنی نمازوں میں، اللہ سے تعلق پیدا کریں ذکر و اذکار کے ذریعے، اور ان تمام معاملات کے ذریعے دراصل اللہ سے اپنے آپ کو اس طرح سے قریب کریں کہ ہم اس کے ساتھ کچھ نامہ پیامہ کر سکیں اور کچھ اس کی یاد دہانی کی چیزیں بھی اپنی زندگی میں اختیار کریں، اس کا ذکر بھی اپنی زبان کے اوپر لے کر آئیں، اور اس سے ایک پس منظر میں جو ذہن کام کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل دنیا کے معاملات سے کنارہ کشی اور خدا کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا معاملہ۔ اگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی بڑا رد و بدل نہیں ہو تو میرا خیال ہے کم و بیش ہم سب اسی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت کہ جو اس روئے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتی ہو، وہ جب اس قرب الہی کو اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے تو اس کے ذہن میں کیا تصور ہوتا ہے اور کیا مفہوم ہوتا ہے؟ اگر آپ اس سوال کو اور آگے بڑھائیں تو یہ سوال ہونا یہ چاہیے کہ قرب الہی کا کیا مفہوم اور کیا تصور ہونا چاہیے، یا وہ کیا چیز ہے کہ جو لازماً ہمیں ہمارے درمیان موجود ہونی چاہیے جو 52 تولے پاؤ رتی 16 آنے صحیح درست اور کھری ہو۔ اس کا جواب آپ اگر کہیں تلاش کر سکتے ہیں تو وہ صرف ایک منبع اور مرکز ہے اس کا، اور وہ نبی کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ قرب الہی کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہم کو پتہ چلے گا۔ ذکر الہی کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہم کو پتہ چلے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ جس کو لے کر اقامت دین کی کوئی جماعت دنیا کے نظاموں کو بدلنے کے لیے اٹھتی ہے. کوئی اور حوالہ اگر اس کے لیے ہوتا تو ہم میں سے کوئی فرد بھی اس جماعت اسلامی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. ابھی جو ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان ساری مخالفتوں کے باوجود اگر جماعت اسلامی کی دعوت قبول کی گئی ہے اور جن تمام جماعتوں نے اور جن تمام علماء کرام نے اس کو مسترد کر دیا تھا، اگر عمل کی دنیا میں آج ان تمام لوگوں نے اس کو اپنے اندر خود جاری و ساری کیا ہے اور اپنے حوالے سے خود اس کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر قبول کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اسوہ حسنہ کے حوالے سے یہ پیغام اور یہ دعوت پیش کی گئی. اس کا حوالہ قرآن کریم ہے، اور اس کے علاوہ ان دو حوالوں کے علاوہ اس کا کوئی تیسرا حوالہ نہیں. اور یہ بات تو بالکل گرہ میں باندھ لینے والی بات ہے کہ قرب الہی کے بغیر کم از کم دنیا کا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ قرب الہی جو ہم ویسے سوچتے ہیں یا ہمارے ذہن میں اس طرح سے یہ بات عمومی طور پر آتی ہے یا معاشرے میں پائی جاتی ہے، تو اس قرب الہی کے ذریعے انقلاب کیسے آئے گا؟ وہ تو انقلابی معاملات سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے. تو جب اس سے کنارہ کش ہو کے کوئی قرب الہی حاصل کی جاتی ہے تو یہ قرب الہی تبدیلی کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے اس دنیا کے اندر؟ اور کیا یہ قرب الہی موجود نہیں تھا معاشرے میں جس وقت جماعت اسلامی قائم کی گئی؟ کیا ذکر اور خدا کے قرب کے ذرائع موجود نہیں تھے؟ انگریزوں نے کیا اس پر پابندی لگائی ہوئی تھی؟ وہ تمام معاملات جن کو آج ہم قرب الہی کہتے ہیں، آج وہ اس زمانے میں بالکل اسی طرح موجود تھے، اور اگر یہ کہوں تو شاید اس مفہوم میں اس سے زیادہ بہتر شکل میں موجود تھے. اس کے باوجود جماعت اسلامی کو، اور اصل مسئلہ تو اللہ کا قرب ہے، اگر وہ ویسے ہی حاصل ہو گیا تو انسان کی تو آخرت بن گئی، پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر بقیہ سارے سوالات اور سارے معاملات کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور یہی وہ نقص ہے اور وہ یہی خامی ہے کہ جو اس وقت کی مذہبیت میں اور اس وقت کی دینداری کے اندر موجود تھی، اور یہی اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے قرب الہی کو اور اسلامی نظام حیات کو دو الگ الگ خانوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی نظام حیات نہیں ہے تو چلیے بحالت مجبوری اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے قرب کے ذرائع اور دیگر معاملات تو موجود ہیں. جب ان کی آزادی ہے اور اگر ایک معاملے میں اگر ہمیں کسی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کسی بڑی آزمائش کو مول لینے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر اکتفا کیا جائے. ہم اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے. اور وہ اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی جو دعوت پیش کی تھی مشرکین مکہ کے درمیان، اس کا منبع و مرکز اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت.